عظیم راہی کے گھر ہونے والی میٹنگ اور اس کے بعد جو سانحہ ہوا، میں اب تک بھی اس سانحے سے باہر نہیں آیا۔ یادوں کا، ملاقاتوں کا، باتوں کا، ادبی چشمکوں کا، مقابلہ آرائیوں کا، ایک دوسرے سے ہمدردیوں کا، ایک دوسرے کی ہمت افزائی کا ایک ایسا طویل سلسلہ ہے جو میری آنکھوں میں اس دن سے آج تک گونج رہا ہے۔ میں سمجھ میں نہیں آتا میں کہاں سے شروع کروں بات اور کیسے اپنی بات پوری کروں۔ عارف کا اور میرا ساتھ 10-20 سال کا نہیں، تقریباً 45 سے 50 سال کا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہم دونوں نے میٹرک پاس کی تھی۔ آزاد کالج میں ہم نے داخلہ لیا تھا۔ میں چونکہ چھوٹی جماعتوں سے ہی ڈراموں میں کام کرتا تھا، عارف سے میری کالج میں دوستی ہوئی۔ جامن کا پیڑ یہ ڈرامہ کالج گیدرنگ میں ہونے جا رہا تھا، اور آزاد کالج کا یہ طریقہ تھا کہ وہ آڈیشن لیتے تھے۔ جو خواہش مند لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ آڈیشن دیتے تھے، جس میں مظہر صاحب ہوتے تھے، مغربی صاحب ہوتے تھے، پروفیسر شبیم صاحب ہوتے تھے، اور وہ سلیکٹ کرتے تھے۔ تو میں نے عارف سے بولا کہ چل اپن دونوں بھی آڈیشن دیں گے۔ اس میں بولا یار میں ہاں چل کچھ نہیں ہوتا۔ اتفاق یہ کہ ہم دونوں اس میں سلیکٹ ہوئے۔ معظم بھائی نے اس میں لیڈ رول کیا تھا، اور ہم لوگ چھوٹے چھوٹے رول تھے، 5-5 7-7 منٹ کے، وہ ہم لوگوں نے کیے تھے۔ وہاں سے آزاد کالج میں ہماری دوستی کا بھی آغاز ہوا، اور ایک طرح سے فائن آرٹس کی طرف راغب ہونے کا سلسلہ بھی شروع ہوا تھا۔ عارف اس زمانے میں زیادہ تر شاعری کرتے تھے، اور میں نے افسانے لکھنا شروع کیا، کیونکہ شاعری میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اور اس کا ایک واقعہ بھی ہے کہ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو کچھ غربت، کچھ پریشانی، بعد کے حالات، تو میری کٹنگ بہت بڑی رہتی تھی۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ میں کٹنگ بنا سکوں۔ تو ہمارے استاد جے پی سعید صاحب نے کہا تھا کہ تم شاعری کرتے ہو؟ تو میں نے کہا جی، حالانکہ میں شاعری نہیں کرتا تھا، لیکن اب ایک دماغ میں شرارت آئی، میں نے ہاں کہہ دیا۔ میں کس کو دکھاتے؟ مطلب کسی کو بھی نہیں۔ نہیں شاعری کرتے ہو تو کسی کو بتانا ضروری ہے۔ کل اپنی غزل لے کے آؤ۔ اب میں غزل کہاں سے لے کے آتا؟ میرے ایک دوست شکور، انہوں نے بولے چاہو یعقوب عثمانی کا دیوان شائع ہوا ہے، وہاں سے چرا کے لائیں گے۔ اس نے، وہ ان کی بکھار بھی تھی، میرے کو بولا کہ تم ان کو باتوں میں لگا، میں کتاب صاف کر لیتا ہوں۔ میں نے ان کو وہاں سے اٹھا کر ایک لکڑی کے ڈھگار کی طرف لے گیا۔ اتنی دیر میں شکور صاحب نے ایک کتاب ان کے پیٹ میں کھوس لیا، اور اس کے بعد بولے کہ خان اب چھوڑ دے، اپنا کام ہو گیا۔ میں نے ایک چھوٹی بہر کے اپنے 3-4 شعر لکھ کے سر کے پاس لے گیا، وہ بتایا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ یعقوب عثمانی کا کلام تھا، بے عیب کلام تھا، لیکن استاد نے کچھ اس پہ اصلاح بھی کیا چھوٹی موٹی، یہ اس کو ایسا کر لو، اس کو ایسا کر لو۔ میں بولا آپ دستخط بھی کر دیجئے کہ آپ نے اصلاح کی۔ انہوں نے دستخط بھی کر دیے۔ وہ گھنٹہ ختم ہوا، میں ہر ٹیچر کے پاس جاتا دوسرے گھنٹے کے بعد کہ دیکھو یعقوب عثمانی صاحب کی غزل پہ جے پی سعید صاحب نے اصلاح کی ہے۔ ہمارا اسکول 10 سے 1 اور 2 سے 4 ہوتا تھا۔ مجھے پکا یقین تھا کہ اس سر کو سب لوگ ستائیں گے، اور جو اب اسکول بھرے گا تو میری پٹائی 100% ہے، اور میری خوب پٹائی ہوئی۔ اتنی پٹائی ہوئی کہ سر نے بولے کہ میرے سے بات نہیں کرنا۔ اب کچھ دن تک تو میں بہرحال کسی طرح وہ برداشت کرتا رہا۔ پھر ایک دن جا کے میں ان کے پیٹ میں نے منڈی ڈالی، بہت معافی مانگی کہ ایک نہیں کرنا تھا، میں نے کیا۔ تو سر نے بولے تم زندگی بھر شعر نہیں کہہ سکو گے، یہ ان کی بد دعا تھی۔ اس کے بعد میں جانے لگا تو میں نے رک کے بولا سر میں نثر لکھ سکتا کیا؟ تو انہوں نے میری طرف یوں دیکھا، بولے ہاں
تم نثر لکھو نام کماؤ گے. تو یہ نثر نگاری جو کچھ مجھے ملی میرے استاد کی دعا سے مجھے ملی. اس کے بعد ظاہر عارف کا میرا ساتھ رہا, ہم لوگ لکھتے بھی رہے, ایک دوسرے میں مقابلہ آرائی جیسے ابو بکر نے بتایا وہ بھی تھی, مقابلہ آرائی بھی تھی, اور ایک طاق میں بھی رہتے تھے کہ ہم ایک دوسرے سے اچھا لکھنے کی کوشش کریں گے. اور یہ اچھا لکھنے کی وجہ یہ تھی, یہ جو ضد تھی, یہ جو انسپریشن تھا, اسی نے ہم دونوں کو آج اس قابل کیا کہ لوگ ہمارے فن پہ باتیں کرنے لگے. میں نے عارف نے لہو لہو آرزو ناولٹ لکھا تو میں نے اہنکار ناول لکھا, دونوں بھی اچھے چلے. ایک دہائی عارف کے کردار, عارف کی زبان عام طور پر پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے, وہ سارا معاشرہ ان کا پڑھا لکھا معاشرہ ہوتا تھا ان کی کہانیوں کا, اس لیے ان کی کہانیوں میں منطق بھی آتی تھی, فلسفہ بھی آتا تھا, اور وہ جملے آتے تھے جن کو ہم ضرب المثال بنا سکتے تھے, وہ ان کے پاس آتے تھے. میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں کامن لوگوں کی کہانیاں لکھتا تھا, عام لوگوں کی کہانیاں لکھتا تھا, اس لیے میرے پاس وہ زبان بھی نہیں تھی, وہ لہجہ بھی نہیں تھا, وہ فلسفہ بھی نہیں تھا, اور وہ منطق بھی نہیں تھی. لیکن ہم دونوں ایک ساتھ رہتے ہوئے بھی اپنے اپنے ڈگر کی, اپنے اپنے اسٹائل کی کہانیاں لکھ رہے تھے. نہ کبھی انہوں نے میری تقلید کی, نہ میں نے کبھی ان کی تقلید کی. یہ سارا سلسلہ ہمارا چلتا رہا, کتابیں آتی گئی. دونوں کی کتابیں 1985 میں شائع ہوئی ہیں, ان کا ٹوٹا ہوا آئینہ اور میرا سمٹتے دائرے. اس کے بعد ہمارا شہر میں جو بھی حشر ہوا, جو بھی ہم مذاق بنائے گئے, کیا کیا باتیں ہوئی, وہ ساری چیزیں رہیں. لیکن اگر اس وقت اگر ہماری کتابیں نہیں آتی تو شاید نہ ہم ادیب بنتے, نہ وہ شاعر بنتا, نہ وہ ادیب بنتا. اس نے ہم میں ایک ضد پیدا کی کہ ہم مسلسل لکھیں گے, اور ہم لکھتے رہے, چھپتے رہے, یہ ساری چیزیں ہوتی رہی. اس کے بعد عارف میں ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ ان میں ہمدردی کا جذبہ بہت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. جو بھی ان کا حلقہ تھا, اچھا ان کا حلقہ ایک نہیں تھا, ان کے کئی حلقے تھے. اساتذہ کا حلقہ تھا, ادیبوں کا حلقہ تھا, شاعروں کا حلقہ تھا, کچھ بزنس مین کے لوگوں کا حلقہ تھا. تو جس کو جو مسئلہ درپیش ہوتا تھا, چاہے وہ پیسوں کا ہو, چاہے تھوڑی سی مطلب ہمت افزائی کا ہو, اس کا ہو, تو وہ خود پہنچ جاتے تھے. غرض مند کو ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, وہ خود ان کے پاس پہنچ جاتے تھے, اور جیسے بھی وہ مدد کر سکتے تھے وہ کرتے تھے. یہ ان کا خاص جذبہ تھا. غسیلے انسان تھے, لیکن کبھی کبھی ایسی بردواری کی باتیں کرتے کہ ہم لوگ بھی دنگ رہ جاتے کہ بھئی یہ تو پٹھان آدمی ہے, جس کے بارے میں مشہور ہے کہ بہت سخت اور ٹیڑھا آدمی ہے, لیکن وہ دیکھو اس نے کس آسانی سے فلاں مسئلے کو اس نے سلجھا دیا. یہ بھی ان میں خوبی تھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ رسائل میں گوشے شائع ہونا شروع ہوئے تھے. تو مجھے یاد ہے میرے بڑے لڑکے کا ولیمہ تھا, 25 مئی 2010 کی بات ہے. یہ عارف صاحب, شاہ حسین نہری, اسلم مرزا صاحب, عظیم راہی صاحب وہاں آئے, اور انہوں نے بولے یار, عارف نے بولے میرا ایسا پروگرام ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ایک گروپ بنائیں گے اور ایک رسالہ نکالیں گے, ایک ایسا رسالہ جس میں شخصیت کا پورا کچا چھٹا آ جائے, ساری چیزیں, اس کا فن, اس پہ تنقید, اس کی اپنی تحریریں, وہ ساری چیزیں اس میں آ جائے. تو کیا خیال, نہیں بہت اچھا خیال ہے, ہم لوگ کریں گے. عارف صاحب کی خوبی یہ بھی تھی کہ وہ جو چیز ٹھان لیتے تھے کہ یہ کرنا ہے, وہ کر گزرتے تھے. ان کو کبھی بھی کسی سے بھی ڈر نہیں لگتا تھا کہ لوگ کیا بولیں گے, فلاں کیا ہوگا, چنا کیا ہوگا. اور ویسا ہی ہوا جب ہم لوگوں نے یہ تنظیم بنائی اور رسالے کا نام شاہ حسین نہری صاحب نے عالمگیر ادب تجویز کیا, تو اسلم مرزا صاحب اور ہم سب لوگوں نے اس کو قبول کیا. پہلا شمارہ جب کام شروع ہوا تو ہم پر طنز اور ہمارا مذاق اڑانا شہر میں جاری ہو گیا. لوگ ہم سے بولتے تھے کہ یہ کیا نکال رہے, یہ کون سے ایسے بڑے لوگ ہیں, یہ کیا ہوں گا, فلاں ہوں گا, یہ ہوں گا. ہمارا کہنا یہ تھا کہ ہم آج کے لیے نہیں نکال رہے,
ہمارے کئی شاعر اور ادیب گوشہ گمنامی میں چلے گئے محض اس وجہ سے کہ ان پر کسی نے ایسا کام نہیں کیا. ہم چاہتے ہیں کہ اب جو لوگ ہیں کم سے کم ان کو ہم محفوظ کر لیں. پہلا شمارہ آیا شہر میں حسب معمول جیسا کہ مذاق ہوتا تھا ہوا، لیکن آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی، تعجب بھی ہوگا کہ پورے ہندوستان نے اس کو سراہا اور اتنی خوبصورت تحریروں میں لوگوں نے ہم کو یاد کیا، ہماری ہمت افزائی کی. پھر جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ اورنگ آباد میں ایک ایسا گروپ ہے جو ہر اتوار کو بیٹھتا ہے، مل بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنی تخلیقات سناتے ہیں، رسالے کا کام کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی لوگوں نے کہا کہ آج پورے ہندوستان میں کوئی ایسا گروپ نہیں ہے جو ہر اتوار کو باقاعدگی سے بیٹھتا ہوگا. اب اس گروپ کے تحت لوگوں کا ایسا خیال تھا کہ شاید 1-2 شمارے نکلیں گے، اس کے بعد یہ ہمت ہار جائیں گے، لیکن ہم تو ہمت ہارنے کے لیے آئے ہی نہیں تھے. ہمارا سلسلہ چلتا رہا، سلو چلتا رہا، ہم نے کبھی عجلت نہیں کی. آہستہ آہستہ ایک کے بعد ایک ایسے 7 شمارے اس کے آئے. سب سے کم شمارہ بھی جو ہے وہ 500 اور 600 صفحات سے کم نہیں ہے، اور اس میں اس کی پوری شخصیت، پوری وہ ساری چیزیں آ گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ ہم پر طنز کرتے تھے، ہمارا مذاق اڑاتے تھے، اب ان کے منہ بند ہو گئے تھے. اب کوئی ہم کو کچھ نہیں بولتا تھا، بلکہ یہ پوچھتے تھے کہ اگلا شمارہ کب آئے گا. یہ عارف خورشید کا ایک خواب تھا، خواب ہے، اور اس خواب کو ہم انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رکھیں گے. جب تک بھی ہم لوگ ہیں، ہم عالمگیر ادب کو زندہ رکھیں گے. اس کے شمارے ایک کے بعد انشاءاللہ جیسے آتے تھے کوشش کریں گے کہ اس معیار پر اس طرح سے آتے رہیں. عارف میں اور میرے میں جیسے میں نے بتایا کہ ہم دونوں کی زندگی ایک دوسرے سے بہت قریب بھی رہی. ان پر بھی گھریلو ذمہ داریاں تھیں، مجھ پہ بھی گھریلو ذمہ داریاں تھیں. یہی وجہ تھی کہ ہم میٹرک کے بعد ہی تو ملازمتوں میں آ گئے. یہ ساری چیزیں چلتی رہی. ہم دونوں میں ایک طرح کا دوڑ تھی، کبھی وہ آگے نکل جاتا اور کبھی میں پیچھے رہ جاتا، کبھی میں آگے نکل جاتا، کبھی وہ پیچھے رہ جاتا. یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ 22 تاریخ کو عارف نے مجھے ایسا ڈاج دیا اور اتنی تیزی سے اتنی دور نکل گیا کہ میری نظریں بھی اس کا پیچھا نہیں کر سکتی. اس کی یادیں ہیں، اس کی باتیں ہیں، اس کی ملاقاتیں ہیں. اس نے ادب کا جو راستہ دکھایا، اس نے جس طرح سے نوجوانوں کو سمیٹا، نوجوانوں کے لیے جس طرح اس کا دل کھلا تھا، کوشش کریں گے کہ ہم بھی اسی کے راستے پر چلتے ہوئے نوجوانوں کی جتنی بھی ہم سے ہمت افزائی ہو سکتی ہے ہم کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. ستار صاحب کے بارے میں 2 جملے بول دوں. ستار صاحب چونکہ میرے بھائی عنایت علی کے بہت گہرے دوست تھے، اور میری عادت ہے کہ میں اپنے بزرگوں کا بہت احترام کرتا ہوں. اطہر حسینی صاحب بھی جانتے ہیں کہ میں بہت کم آنکھیں ملا کر بھی ان لوگوں سے بات کرتا ہوں. لیکن حسینی صاحب، ہمارے ستار صاحب کا یہ معاملہ تھا کہ جس زمانے میں وجد حال میں دلرس کا کام کرتا تھا تو وہ پابندی سے آتے تھے. ان کے چہرے پہ ایک بڑی خوبصورت سی مسکراہٹ ہوتی. کیا ہو رہا، کیسے ہو رہا، کیا چل رہا، یہ ساری باتیں کرتے. جلسوں میں تو وہ ہوتے ہی تھے، اور انہوں نے کبھی بھی ہماری کسی تخلیق کو پڑھ کر نام نہیں رکھا. جب بھی بات کی تعریف ہی میں کی. اب ایسے لوگوں کا اٹھ جانا یقیناً یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، شہر کے لیے بھی، ادب کے لیے بھی، ہماری سوسائٹی کے لیے بھی. اور عارف کا جانا تو میرا اپنا ذاتی نقصان ہے. شاید یہ نقصان کبھی بھی میں پورا نہیں کر پاؤں گا. بہت شکریہ.